کیا ہم یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کے پر جو پابندی کے امکانات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو بین نہیں کرنا چاہیے. یہ پہلے بھی پاکستان میں ہوا، اس کے بعد بھی ہوا، لیکن یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں جو اپریل 2022 سے آنورڈ، اس سے پہلے کی باتیں تو چلے آپ چھوڑیں، اس کے بعد جو کچھ کر رہے ہیں وہ سیاست نہیں ہے. اس سے کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ سیاست کر رہے ہیں. وہ تو بزور بازو جو ہے وہ مسلط ہونا چاہ رہے ہیں اور پھر اپنے بانی چیئرمین کو دوبارہ اسی جگہ بٹھانا چاہ رہے ہیں جہاں سے ان کو عوامی طاقت نے نکالا تھا. تو یہ سیاست نہیں ہوتی، یہ تو زور ہوتا ہے. یہ فائٹ از رائٹ والی بات تو اب وہ کوئی نہیں مانے گا نا. یہ اگر ان کا بیہیویئر اگر آپ دیکھیں مانی پی ٹی آئی کا، وہ ابھی بھی ان میں کوئی لچک نہیں ہے. اور اگر ان میں لچک نہیں ہے تو نیچے ان کے لوگوں میں بھی لچک نہیں ہے. وہ بات چیت کرنے کو راضی ہی نہیں ہے. پارلیمان میں اچھی خاصی تعداد ان کو عوام نے دی ہے. وہ اگر آئے ہیں یہاں پر تو بجائے اس کے کہ معاملات کو سیاسی طور پہ حل کرے، وہ سیاسی طور پر حل نہیں کر رہے. وہ زور زبردستی کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں ٹالرنس، برداشت یا خبر جو ہے وہ نہیں ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر سیاست کیسے آگے بڑھے گی؟ سیاست پر نام ہی بردباری کا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. صدیق صاحب، بس آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو مخصوص سیٹوں کا معاملہ ہے، اب نون لیگ کے بعد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے اور ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جو مخصوص سیٹیں ہیں وہ واپس کی جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیے، میرا ذاتی اگر آپ وہ دیکھیں تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ جو سیٹیں حکمراں اتحاد کو نہیں ملی، عوام نے نہیں دی، تو ان کے اوپر حق نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ وہ مانگ رہے ہیں یا پی ٹی آئی کا بھی اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. اور اس کے بعد جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے وہ تو بالکل ہی وہ 360 اس کے وزادیے کے اوپر وہ تو بالکل ہی الٹ ہے. تو یہ ساری کھچڑی وہ بن گئی ہے. اس میں حکمراں اتحاد بھی جو ہے وہ جھول دکھا رہا ہے. اس پہ پی ٹی آئی بھی جھوٹ بول رہی ہے. اس پہ اور بھی بہت سارے عوامل ہیں. اس پہ عدلیہ کا جو فیصلہ ہے، ابھی ڈیٹیل فیصلہ جب آئے گا تو اس کے باوجود اس سے پہلے بھی جو ہوا ہے وہ کوئی اس کو کوئی اتنی ایزی رائے نہیں ملے گی. وہ کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں کرانا جائے گا ہماری وہ تاریخ میں. لیکن اب جو آگے ہو رہا ہے اس پہ پہلے تو مسلم لیگ نون کے انڈیویجول لوگ گئے ہیں اس پہ اپنی وہ اپیلوں پہ. پیپلز پارٹی کے بھی انڈیویجول لوگ جا رہے ہیں. کیوں نہیں یہ پارٹیاں مسلم لیگ نون بحثیت پارٹی کیوں نہیں جا رہی؟ پیپلز پارٹی بحثیت پارٹی کیوں نہیں جا رہی؟ اور مولانا فضل الرحمان صادق جی میں بہت عزت کرتا ہوں، وہ بھی اس پہ فریق ہیں، وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. وہ بھی اب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیویجول حیثیت میں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے. تو یہ کس کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر جس کو مینڈیٹ نہیں ملا تو پھر کسی کو بھی نہیں ملا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ میں لے لوں، میرا آپ لے لیں، یا ہم دونوں کا مینڈیٹ کو تیسرا لے لیں. یہ کون سا انصاف ہوا؟ یہ کون سی سیاست ہوئی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقار صدیق صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.